جو میڈیا کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، جو پاکستانی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ کام تو شاید بھارت نے بھی نہ سوچا تھا جو آج ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو 3 مختلف جنگوں کا سامنا ہے، ایک گلوبل لیول کے اوپر، ایک جو ہے اس کو ریجنل لیول پر، اور ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر۔ گلوبل لیول کے اوپر ہم کیا تاثر دے رہے ہیں، ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پورے پاکستان کی عوام جو ہے وہ آج جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ رویے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ سیاسی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حد یہ ہے کہ ایدھی ایمبولنس، جس کو پوری دنیا میں ایدھی صاحب کا نام گونجتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے اور پاکستان کی ایک قسم کی پہچان ہے، اس ایدھی ایمبولنس کے اندر مریضوں کو باہر نکال کے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو توڑا جاتا ہے، حالانکہ اس سے 2.5-3 منٹ کے فاصلے پر صوبائی اسمبلی کے پی موجود ہے اور اس کے اوپر وہاں نہیں جایا جاتا۔ کون لوگ ہیں جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے باقاعدہ ان کو حملہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ دشمن نے کوشش کی تھی کہ وہ آئے اور شام کی چائے جم خانہ کلب کے اندر پیے، لیکن افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر ان کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنایا اور یہ خواب ان کا خواب ہی رہ گیا اور وہ اپنے 4 سٹار جنرل کی جیپ یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن آج دشمن بغلیں بجانے کے اوپر مجبور ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہاں خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں بھارت میں، اسرائیل کے اندر، اس لیے کیونکہ آج محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ نظر آتش ایسے نہیں کیا گیا، یہ کیمیکلز لے کے گئے، باقاعدہ ہتھیار لے کے گئے جن سے فرش اکھاڑے گئے، جن کیمیکلز کے ذریعے آگ لگائی گئی اور حتیٰ کہ وہاں جو مسجد تھی اس کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا رویہ تو نہیں لگتا۔ پھر یہ کہنا کہ وہاں کے لوگ جو تھے جنہوں نے لوٹ مار کی، کیا یہ رویہ کیا مسلمانوں کا ہو سکتا ہے یا پاکستانیوں کا ہو سکتا ہے یا پڑھے لکھے جوانوں کا ہو سکتا ہے؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ رویے کیوں موجود ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ کہنا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر آئے، اس نے اپنے زندگی میں کچھ کمایا بھی ہے، اس کے بچے بھی موجود ہیں، ان کے کچھ اثاثے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت موجود ہوتی ہے، وہ اپنی جو جائیداد ہے، جو چھوٹا موٹا گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کتابیں تھیں، کوئی جو ہے کوئی کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ان کو بھی لے کے گئے اور کہا کہ یہ عوام کا پیسہ ہے۔ تو جو 15-16 پوسٹنگز وہ اپنی بھگت چکا ہے اس عمر کے اندر، آپ یہ کہہ کے لوٹ مار کرنے کی بات کو جائز تصور کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جن کو خان صاحب ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو زبردست طریقے سے پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے رویے جو ہیں وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں، لیکن جو دیکھنے میں آیا وہ تعلیم سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہدائے پاکستان کی تصاویر کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا سرگودا کے اندر۔ نشان حیدر عزیز بھٹی شہید کی، نشان حیدر راشد منہاس شہید کی، نشان حیدر کرنل شیر خان کی شہید کو کون توڑ سکتا ہے؟ کس کے دل کے اندر جو ہے وہ اتنا حوصلہ ہے کہ وہ شہیدوں کی تصویروں کو توڑ دے؟ اس جہاز کو F-86 سیبر کو جس نے ہلواڑہ ایئرپورٹ کے کھنڈر بنا دیا گیا، اس جہاز کو نظر آتش کر دیا گیا، جس سے بھارت آج بھی ہلواڑہ کی جب تاریخ پڑھتا ہے تو سر سے پیر تک کانپ جاتا ہے۔ وہ 27 فروری کا دن، جس دن پاکستانی شاہین جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں بھارت کی ایئر فورس کا غرور، خاک میں ملا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ کون ہیں وہ ایسے لوگ؟ کیا مذہب جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان کے قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ آج جو دیکھنے میں آ رہا ہے
جو فائرنگ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس طریقے سے جنا ہاؤس کا واقعہ ہوا، جس طریقے سے ایئر بیس کے اوپر واقعہ ہوا، جس طریقے سے قلعہ بالا حصار کے اوپر واقعہ ہوا، جس طریقے سے فوجیوں کی گاڑیوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، پچھلے ایک عرصے سے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی جو فوج ہے اس کے متعلق آئے دن نئی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو کیوں مغرب جو ہے پناہ دے کے بیٹھا ہے؟ تحریک لبیک کے دوران 50 لاشیں جو ہے وہ گر گئیں، اور کس بات کے اوپر؟ کہ وہ ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے، اور ناموس رسالت کے اوپر جو ہے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جب رینجر سامنے آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور پاکستانی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ نہ بنایا۔ لیکن آج ناموس عمران کی بات ہو رہی ہے، اور ناموس عمران کی بات کیا، ریاست کے اوپر ہم جو آج سیاست کو ریاست کے لیے جو ہے وہ ہم قربان کرنا چاہیے، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم سیاست کے لیے ریاست کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اس معاملے پہ۔ آج میں مجاہد اسلام جنرل حمید گل کا بیٹا ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے اپنی افواج کے اوپر، اپنی وردی کے اوپر فخر ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو آج سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے اپنی افواج کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ میں اور میرے والد جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ان کو جیل بھیج دیا گیا آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے، لیکن جنرل حمید گل نے ایک لفظ کبھی افواج پاکستان کے لیے اور اپنی ریاست پاکستان کے خلاف نہیں کہا۔ آپ سب گواہ ہیں اس بات کے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ریاست کو ضرورت پڑی، آج جو بھارت وہ کام نہ کر پایا، وہ تمام لوگ جو بیرون ملک بیٹھ کے، میں ٹی ایل پی کا ذکر کر رہا تھا، تو تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ جہاں ٹی ایل پی کا نام آتا تھا، یہاں خادم رضوی صاحب کا نام آتا تھا، یا کوئی ایسا بابا جی بھی لکھا ہوا آتا تھا، تو وہ ٹی ایل پی کے وہ تمام اکاؤنٹس جو تھے، وہ چاہے فیس بک تھا، وہ ٹویٹر تھا، وہ ٹک ٹاک تھا، یعنی کہ دیگر جتنی بھی سوشل میڈیا، وہ یوٹیوب تھے، وہ سب کے سب بند کر دیے جاتے تھے۔ لیکن آج مغرب کی پشت پناہی جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ یہ ایجنڈا جو ہے کون استعمال کر رہا ہے؟ اگر یہ بات حقیقت ہے کہ جیسے لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا پی ٹی آئی کی کہ جناب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو زمان پارک کے اندر جب پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے اور پولیس کی گاڑیوں کو نہر میں جب دھکیلا گیا تو وہ کس نے دھکیلا؟ کیا وہ جو معاملات تھے وہ درست تھے؟ کیا وہ دہشت گردی کا زمرہ نہیں تھا؟ کیا یہی دہشت گردی کی خواہش جو ہے ٹی ٹی پی لے کے نہیں آیا؟ کیا ٹی ٹی پی کے مقاصد جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کو ہر حالت کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ وہ چاہے دہشت گردی سے ہو، چاہے وہ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا ہو، چاہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہو، چاہے وہ آرمی تنصیبات پہ، وہ پولیس کے اوپر، وہ سی ٹی ڈی کے اوپر حملہ کرنا ہو۔ کیا آج ہمیں ان رویوں میں کہیں کوئی مماثلت تو نہیں نظر آ رہی؟ آج جی ایچ کیو پہ کون حملہ کر رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کے بعد اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ جنا ہاؤس کے اندر تو ٹی ٹی پی بھی نہیں پہنچ سکی، لیکن یہ ریاست کی کمزوری نہیں تھی، یہ افواج کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ان کا بڑا حوصلہ تھا کہ انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ نہیں، بطور اسٹریٹجی کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے گتھم گتھا نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جو بلیک ڈے جس کو 9 مئی کو کہا گیا وہ بتا دیا گیا، اور انہوں نے اپنی بتا دی کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے معاملات آگے سنگینی کی طرف چلے جائیں گے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملات جو تھے یہ تو نیب کی عدالت کی طرف سے تھے، نیب نے یہ کیس بنائے تھے خان صاحب پہ، خان صاحب کو 50 نوٹس سرو کیے گئے تھے، ان کو انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، تو ایک قانونی طور پر جس کو عدالت عالیہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی بالکل یہ گرفتاری جائز ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو گرفتار کرتے ہیں تو نشانہ کون بنتا ہے؟ پی ڈی ایم کے جتنی قیادت تھی، جتنے اور لوگ تھے، جتنی قومی اسمبلی یا دیگر اسمبلیاں تھیں یا ایسے سیاسی حلقے تھے، ان کی طرف لوگ نہیں گئے، افواج پاکستان کی طرف کیوں گئے؟
पुलिस के थानों को क्यों आग लगाई, पुलिस के डीआईजी को क्यों जख्मी किया, उसकी आंख जो है वो खराब हो गई, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या इससे पहले 25 मई को इस्लामाबाद में, आप इस्लामाबाद के सहाफ़ी बैठे हैं, आपको मालूम है कि इस्लामाबाद आधा जो इतना खूबसूरत हमारा ब्लू एरिया जो एक मिसाली था, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता था, उसको जिस तरह से आग लग गई, इससे हमारी जग हसाई हुई। बड़ा अफसोस है, आज हमारी स्टॉक मार्केट गिर के खत्म हो गई। मैं मानता हूं कि इस टाइम पे पीडीएम जो है उसकी हुकूमत बिल्कुल उसने कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। उनको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि लोगों में उनके खिलाफ इतना बुग़्ज़ और अनाद मौजूद है, उनको अपनी राहों को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन आज जवानान पाकिस्तान ये आपसे मुतालबा करते हैं, पूछते हैं कि आप अपने रवैयों को अगर ये समझते हैं कि जिना हाउस के अंगारों के ऊपर, जिना हाउस की तपिश के ऊपर, जिना हाउस की जो हरारत है उसके ऊपर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ये रास्ते जो है ये तो इलेक्शन की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन ये जमहूरियत के अंदर जिस किस्म का इंतशार पैदा हुआ है ये मेरे ख्याल में काबिल गौर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो आई, उनकी ऑडियो आई, एजाज चौधरी साहब की आई, इसी तरीके से जो है इबाद फारूक साहब की आई, दीगर जो है वो लोग जो इम्तियाज शेख साहब की आई। ये तमाम लोगों की वीडियोस अगर और ऑडियोज गलत हैं तो पीटीआई तो रोजाना जो है सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का रुख करती है। उसको चाहिए कि वो फोरेंसिक करवाने के लिए ये डिमांड करे कि ये हमारे ऊपर इल्जाम है, लेकिन अफसोस से यह कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या वजह है कि आज सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया जीएचक्यू के ऊपर हमले का? क्या वजह है कि आज सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जिना हाउस के ऊपर हमले का? ये आज कौम सोचने के लिए जो है मजबूर है। कौम ये सवाल पूछना चाहती है अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के साथ, क्योंकि आज रियासत को अगर ऐसे लोगों को खुली छूट देनी है तो फिर याद रखिए कि हमें वो वाक़या भी याद है कि जब वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर हमले करने की रीत किसने डाली। हमें यह मालूम है कि डी चौक को किसने सियासत का महवर बना डाला। तो आज रास्ता कौन दिखा रहा है, नई जगह का तयन कौन कर रहा है, कौन बता रहा है कि कहां एहतजाज किया जाए? आखिर ये बात क्यों हो रही है? पाकिस्तान इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो एक खुफिया जंग लड़ रहा है, और काउंटर टेररिज्म के अंदर हमारे एक ब्रिगेडियर ऑफिसर, ब्रिगेडियर बर्की जो है वो उनको शहीद कर दिया गया, आईएसआई के दीगर अफसरान को शहीद कर दिया गया, फौज के मेस खाली हो गए क्योंकि उसके अंदर जवान अफसर और सीनियर अफसर जो है उनकी क़यादत को शहीद कर दिया गया। इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर बाकायदा हमारे अफसर जवान शहीद हुए, हजारों की तादाद में हमारी आवाम शहीद हुई। लेकिन आज जो हमें देखने में मिल रहा है, यकीन माने कि ये रवैये एक सियासी जमात के नहीं हो सकते, किसी सूरत नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जो अपने आप को कह तो रहे हैं कि हम जमहूरी हैं, लेकिन असल में इनका मकासद कुछ और है। ये तो भारत और मगरिब का एजेंडा लगता है, ये तो इसराइल को खुश करने की बात लगती है, जिसको मैं अगर आज ये कहूं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है, यहूदी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है, यहूदी है। आज हमें ये फैसला करना है। जो लोग ये कहते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज नज़र आ रही हैं जो आके ये कह रही हैं कि जी हमने तो पता नहीं क्या कर दिया और क्या है, और उनको शर्मिंदगी का इजहार है। मैं उनसे कहूँगा कि आप अपनी मुराद वापस कर दें, आप अपना रैंक वापस कर दें। जो बच्चे जिन्होंने अपने बापों के ज़रिए जो है अपने आप को कहाँ कहाँ जाके खड़ा कर लिया, उनको पूछना चाहिए कि आज अफवाज पाकिस्तान का ये मामला है, इसके ऊपर गौर करें। मुझे अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र है, मुझे अपने वालिद के ऊपर फ़ख्र है, मुझे अपने आईएसआई के ऊपर फ़ख्र है, मुझे अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना हो, इसने जब जब दुश्मन ने ललकारा, अल्हम्दुलिल्लाह इस फौज ने लब्बैक कहा, और इसने जो है न सिर्फ अंदरूनी दुश्मनों को बल्कि बैरूनी दुश्मनों को भी जो है उनको पाया तकमील तक और उनके अपने अंजाम तक पहुँचाया। आज जनरल फैसल नसीर की बात करते हैं। जनरल फैसल नसीर कौन है? जनरल फैसल नसीर को तो मुजरिम करार दिया जा रहा है, क्योंकि क्यों ना उनको जो है बुरा कहा जाए। जनरल फैसल नसीर जो हैं उन्होंने कुलभूषण यादव का नेटवर्क जो पकड़ा, इसलिए जाहिर है उनको बुरा कहना बनता है। जनरल फैसल नसीर ने दहशतगर्दों को बलोचिस्तान में ठिकाने लगाया, उनको बुरा कहना बनता है। जनरल हाफिज मुनीर को क्यों ना, आसिम मुनीर साहब को क्यों ना बुरा कहा जाए, जिन्होंने आसिम मुनीर साहब ने
آج حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ کھٹک رہے ہیں. پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک قرآن کا حافظ جو ہے وہ پاکستان فوج کا سربراہ بن گیا ہے. یہ ہے تکلیف. کیوں نہ جنرل ندیم انجم صاحب کو برا کہا جائے جن کے اوپر کرپشن کی 1 روپے کا چارج نہیں ہے. ان کا ماضی بے داغ ہے, ان کا الحمدللہ ایک بہترین کیریئر ہے, ان کا کیریکٹر بے مثال ہے. ان کو برا کہہ کے ہم کس کو دشمن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ وہی افواج پاکستان نہیں جو 2021 کے اندر باقاعدہ باہر نکلی اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ جملہ گونجا میرے والد جنرل حمید گل کا کہ وقت آئے گا جب کہا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے پاکستان نے امریکہ کو افغانستان میں شکست دے دی. اور یہ اس ٹائم پہ بھی موجود تھا, یہ بات وہاں بھی موجود تھی. تب پی ٹی آئی کی حکومت اس کو فخر سے بیان کرتی تھی. تو پھر تب کون تھے؟ کیا تب جنرل باجوہ نہیں تھے؟ مجھے جنرل باجوہ کے ساتھ بات نہیں کرنی. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو قوم کا جواب دینا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت کے حکم کے اوپر جب عدالت ریلیف دے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو وہ بہت اچھی ہے, لیکن جب عدالت ریلیف نہ دے تو پھر وہ بہت بری ہو گئی. یہ فیصلہ کرنے والا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پاکستان کس طرف چلا جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے, وہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ جب یہ فتنہ فساد اپنی زندگی دنیا میں مت لے کے آؤ, اور جب ان کو کہیں گے کہ تم فتنہ پھیلا رہے ہو تو کہا جائے گا کہ نہیں, ہم تو اصلاح کے لیے نکلے ہیں. یہ اصلاح کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اصلاح کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا نوجوانوں کا یہی مستقبل ہے؟ کیا پاکستان کی جو کرنسی ہے جس طریقے سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے, آج 6 روپے جو ہے اس کے اندر کمی آ چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں, ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ ہمارے ٹیکس منی سے بنا ہوا ہے. یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, یہ پاکستان کی ٹیکس پیئر لوگوں کی, یہ غریب قوم کی جو ہے امانت ہے. اس کو کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ کیوں پہنچا رہا ہے؟ خدارا ایک ایسا وقت آ رہا ہے جس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تصادم بڑھ جائے. ریاست کو اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور بالخصوص عمران خان صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سیاست کا راستہ دکھائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو ان کی تنظیم ہے, جو کہ ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ نوجوانوں کو ایک بہت پسند کرتے ہیں, نوجوان نسل ان کو, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ نوجوان نسل کو مثبت رویوں میں ڈالیں, وہ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ڈالیں. یہ جنون, میں میڈیا کے حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو جنون ہمیں پچھلے 2-3 دن سے دیکھنے میں مل رہا ہے, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام مچا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے, کیا یہ جنگی جنون, یہ کوہرام, یہ سوشل میڈیا کا جنون کہاں تھا جب کشمیر 5 اگست 2019 کو بھارت کے اندر ضم کر لیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ جہاد تب کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ جہاد اب کیوں یاد آیا؟ یہ ہیں وہ تمام باتیں جن کے لیے میں اپنے تمام لیڈرشپ, جو اس ٹائم پہ میرے پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جناب خان محمد صاحب, ان کے ساتھ ڈاکٹر آصفہ ہاشمی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. ڈاکٹر آصفہ ہاشمی جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں, ایک لیکچرار ہیں, ہماری تنظیم جوانان پاکستان کی خواتین کی لیڈر ہیں. اور اسی طریقے سے میرے سیکریٹری جنرل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, ان کا نام جو ہے ساجد صاحب ہے. اور ساجد مجید صاحب جو ہے وہ ایک ہونہار انسان ہے, یہ بیرسٹر اپنا لا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے سیکریٹری ہمارے فارن افیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جناب اکرام الدین صاحب. خواتین اور ہماری بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں, پیچھے ہمارے بھائی کھڑے ہیں. ہم پاکستان کے جوانوں کو صرف ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہے تو ہم ہیں, اور ملک کے جو وفادار ہیں اور جو ملک کے محافظ ہیں ان کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو ہم لگائیں گے, اور اگر جوانان پاکستان و کشمیر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے افہام و تفہیم کا کسی بھی دھڑے کے اندر, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے. وما علینا الا البلاغ. پاکستان پائندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, ریاست پاکستان زندہ باد. یہ جو سازش ہے یہ اس میں 2022 سے پہلے 2012 سے لے کر 2022 تک جو ان کا سہولت کار تھے, جو ان کے پروموٹر تھے, کیا وہ بھی سازش میں شریک ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اس کے سہولت کار تھے, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے منسلک ہوں, چاہے وہ کسی بھی جو ہے عہدے کے اوپر ہوں, ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے لیکن ثبوت کے اوپر گفتگو کی جائے.
ضرور کسی بھی آپ یہ نہیں ہے کہ احتجاج نہ کریں، آپ احتجاج کریں، سرکاری املاک کے سامنے بھی کریں، آپ سرکاری دفاتر کے سامنے بھی کریں، آپ کسی بھی شخص کے اوپر الزام لگائیں، لیکن کیا یہ الزام تب بھی لگ سکتا تھا کہ مفتی عبدالشکور جس دن جو ہمارے وفاقی وزیر تھے ان کا حادثہ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے، تو کیا مولانا فضل الرحمان اس ٹائم پہ یہ الزام اگر عمران خان صاحب پہ لگا دیتے تو پھر ملک میں کیا کوحرام بچتا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغیر ثبوت کے ضرور آپ کسی بھی فوجی کے اوپر بھی لگائیں الزام، لیکن اگر ثبوت ہے تو پھر سپریم کورٹ میں پیش کریں۔ میں ابھی بھی چیلنج کروں گا کہ یہ جتنی آڈیو اور ویڈیو ہیں ان کو فورینزک کروایا جائے، اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت اس کے اندر ملوث نہیں ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس سے نظر آ جائے گا، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ سوال ضرور آج اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب آرمی چیف کی اور ہمارے سابق فوجیوں کی تصاویر کے اوپر جوتے مارے جا رہے تھے برطانیہ کے اندر، تو اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے شو کاز نوٹس کیوں نہیں سرو کیا؟ ان لوگوں کی ممبر سازی منسوخ کیوں نہیں کی؟ اس وقت اس کی تردید کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تمام باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جتنے سوشل میڈیا کے ٹرولز ہیں، جتنے سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو پاکستان تحریک انصاف رہنے دیں، اس کو کہیں پی ٹی آئی نہ بننے دیں۔ عبداللہ صاحب، ایک سوال میں بھی آپ پوچھنا چاہوں گا اگر آپ پسند کریں تو، جو اس منصوبے کو پس منظر میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی یہی ہوگا کہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے؟ جی، پس منظر میں آپ ذرا اپنا سوال کلیئر کر لیں تو میں جواب دوں یہ گا۔ ہے کہ عمران خان کو سیاست میں پروجیکٹ کرنے والے جو فوجی تھے ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے فیض حمید سے پیچھے جائیں صاحب، فیض حمید سے پیچھے جائیں، جتنا پیچھے آپ جانا چاہیں۔ بات یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے یہ ان کو پروموٹ کیا، کیا اس کو یہ علم تھا کہ انہوں نے آگے جا کے یہ دہشت گردانہ رویے اختیار کرنے ہیں؟ غیب کا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ پروموٹ تو بہت سارے، میرے خیال میں ہمارے یہاں صافی برادری ہے جو کسی نہ کسی ایک دوست نے ان کو پروموٹ کر کے کسی نہ کسی چینل میں یا کسی میڈیا کے اندر ان کو لگوایا۔ اب آگے وہ کل کو منفی سیاست یا ضرب سیاست کرنا لگ گئے ہیں تو کسی کا دل کا حال تو بتایا نہیں جا سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو پروموٹرز تھے ان کے دل میں کوئی منفی رجحان تھا کہ وہ آخر میں آ کے پاکستان کو تباہ و برباد اور آگ اور آتش کے زد میں لے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا کسی کی سوچ نہیں تھی۔ صاحب، ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آئی جی کو حکم دیا ہے کہ 4:30 بجے میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، ان کو پیش کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری وہی گزارش ہے کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے جی ایچ کیو کے اوپر حملے کا بھی، ان کو جنا ہاؤس کے اوپر حملے کا بھی نوٹس لینا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی انکوائری کرانی چاہیے۔ بلکہ میں آج یہاں سے ڈیمانڈ کروں گا پریس کلب اسلام آباد سے کہ فل کورٹ بنایا جائے اس تمام، چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں چاہے وہ اب دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو تاکہ قوم کو بھی آپ پہ یقین ہو۔ لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہمارے جو ہے وہ مختلف جو ہمارے پاکستان کے پاور پلرز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتبار رہا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے اپنے جانوی نذرانے پیش کیے، نشان حیدر کا اعزاز پورٹریٹ کے اوپر توہین کی قوم مارے گئے، اور اس کے علاوہ اینٹی اسٹیٹ اور بھی ایکٹیویٹیز کی گئی، ان کے بارے میں آپ کا کوئی ایک بولڈ موقف؟ یہ میرا بولڈ موقف بڑا واضح ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اس طرح کی سیاست چل رہی ہے، میں بڑا واضح سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رویوں کو سیاست میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جو تنظیم، چاہے وہ میری ہی تنظیم کیوں نہ ہو، اگر وہ اس قسم کی جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا رویہ اختیار کرے، آپ نے تو شہداء کی تصویر کی بات کی، ویڈیو موجود ہے جس کے اندر کلمہ طیبہ کے جو ہے وہ جو بورڈ تھا اس کو ڈنڈے مار کے توڑا گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ڈنڈے، آپ ابھی بازار میں جائیں آپ کو ڈنڈا ملتا ہے؟ آپ ڈنڈا لا سکتے ہیں؟ اتنا موٹے ڈنڈے جو ہے وہ کہاں سے لے کے گئے تھے؟ کون لے کے گئے تھے وہ ڈنڈے؟ کس طرح آئے وہ؟ کون؟ باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ نے کہاں سے کہاں حملہ کرنا ہے، کیوں حملہ کرنا ہے، کس کے اوپر، آپ کس کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں؟ آپ نشان حیدر لوگوں کو، کیا نشان حیدر میرے ہیں؟ افواج پاکستان کے ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا راشد مہناز نے اس ملک کے لیے نہیں کسی اور کے لیے جان دی ہے؟
کیا عزیز بھٹی نے اور سپاہی محفوظ شہید نے اور لالک جان نے اور شبیر شریف نے کسی اور کے لیے جان دی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے. کیا آج ہم اپنے ملک کے ریڈیو پاکستان کا کیا قصور تھا؟ کیوں اس کو نہ فائرنگ کون کر رہے تھے لوگ؟ باقاعدہ فائرنگ کیسے ہو رہی تھی؟ تو پھر ٹی ٹی پی کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، تو ٹی ٹی پی جو کام کر رہی تھی کیا وہ یہی آج نہیں ہو رہا؟ ریاست پاکستان ہمت کرے، فیصلہ کرے. اگر ایسا نہیں کرے گی تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. فوراً فیصلہ کرے اور ایسے ہی ڈیل کرے جیسے کسی دہشت گرد کو ڈیل کہا جاتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی شامل ہو. کوئی بھی nobody is above the law. پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ افواج کا جو ہے وہ کوئی آپ کا احتساب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا جنرل آفیسر کے لیے باقاعدہ سزائے عمر قید نہیں ہوئی؟ کیا جنرل رحیل شریف کے دور کے اندر باقاعدہ 4 جنرل آفیسرز کو جو ہے فوج سے باہر نہیں نکالا گیا، ان کی تمام مراد لے لی گئی؟ کیا ایسا جو ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ 6 لاکھ فوج کو کوستے ہیں، 37 لاکھ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ چند سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں. جی آپ کا سوال آپ کو پوچھ رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کا جو واضح موقف تھا کہ ہماری ملٹری کے اندر امریکہ کی جو مداخلت ہے اور اس لیے میں آرمی چیف نہیں بنایا جاؤں گا، اور آج آپ اس موقف کے خلاف کھڑے ہیں. کیا رجیو چینج کے بعد چند جرنیل نہیں کھڑے امریکہ کے ساتھ، نہیں پوری ملک اور آئین کے خلاف کھڑے، اور ایک امپورٹنٹ لوگوں کو جو ہے کہ گورنمنٹ کو بڑھا دیتے ہیں، جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، آج پوری قوم زرداری نواز شریف کو بھول چکی ہے، آج فوج کے خلاف کھڑی ہے، آج ان جرنیلوں کے خلاف کھڑی ہے. آپ کیا بیان کرتے ہیں اس پر؟ پہلی بات ہے کہ کس نے کھڑا کروایا لوگوں کو؟ جرنیلوں نے کھڑا کرایا. اچھا، یہ جو لوگ جتنے بھی باہر جو یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یہ جرنیلوں کے لوگ ہیں؟ یہ جرنیلوں کے لوگ ہیں؟ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ یاسمین راشد جرنیلوں کی ہیں؟ نہیں تو پھر ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ توڑ پھوڑ تو جرنیل کروا رہے ہیں. نہیں تو پھر نہیں، آپ فیصلہ کر لیں. آپ نے میرے بھائی جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد کا موقف کبھی نہیں تھا. میرے والد کا بڑا واضح موقف ہے، ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا، ویڈیو ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ان کے ساتھ تمام گند ہے اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے والد کا کیا موقف تھا اور کیا نہیں ہے. میرے والد کا موقف کیا پاکستان کے انہوں نے کہا تھا کہ عبداللہ گل کو اگر گولی مار دے گی افواج پاکستان تو میں کبھی پوچھوں گا نہیں کیونکہ افواج نے ٹھیک کیا ہوگا. آپ میرے والد کا موقف پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ میرے والد جو ہے وہ کیا تھے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے والد کا موقف کیا تھا. اور یہ جو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ کون کرا رہا ہے؟ اور ریجیم چینج کی آپ اگر بات کر رہے ہیں تو ریجیم چینج کے رات کو جو فواد چودھری صاحب سے جو امریکی سفیر ملنے آئے ہیں وہ فواد چودھری کے گھر آئے ہیں یا جرنیل صاحب کے گھر آئے ہیں؟ نہیں، یہ بتائیں نا کس کے گھر آئے ہیں؟ یہ جو یورپین سفیروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یہ یورپین سفیروں کے ساتھ جو ہے کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ بس نہیں، آپ سوال کریں نا. آپ نے سوال کر لیا، میں نے جواب دے دیا. ابھی دوسرا سوال کوئی پوچھے. آپ نے سوال سن لیا اور میں نے آپ کو ٹھنڈا کیا. انشاءاللہ بے فکر رہیں آپ. بالکل میں جواب دیا آپ کو، میں پورا جواب دوں گا. آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے ثبوت دے دیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. تو شہریوں پہ تشدد ٹی ایل پی کے دور میں نہیں ہوا تھا؟ نہیں، ٹی ایل پی کے دور میں جو 50 لاشیں گری تھی وہ کس کے گرائی تھی؟ بتائیے نا. ٹی ایل پی کے دور میں جو 50 لاشیں گری تھی وہ کس نے گرائی تھی؟ آسیہ ملونہ کو کس نے بھیجا تھا باہر؟ بتائیے، آپ اس کا جواب دیں. چھوڑے نہیں، ابھی آپ پکڑے گئے ہیں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے. آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں سب سے بڑے عظیم ترین والدین اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو اس کے بعد کس کی رغبت آتی ہے؟ کیا پھر حضرت امام حسین اور امام حسن کے والدین کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ خلفائے راشدین کے والدین کو کہاں کھڑے کریں گے؟ اولیاء کرام کے والدین کو آپ کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ اپنے مفادات کی بات نہ کریں، یہاں سپائل کرنے نہ آئیں. آپ حقائق پہ بات کریں. سوال پوچھیں. سوال اگر پوچھنا ہے تو سوال پوچھیں. آپ کی ان باتوں سے میں نہیں مروب ہوتا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا.